مرنے سے پہلے 5 لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے وقت کچھ لوگوں کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جنہیں موت کے وقت سکون نصیب نہیں ہوتا؟ کیا یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ اور کیا ہم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت پرسکون گزرے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے اور جانیں گے کہ کن 5 لوگوں کو موت کے وقت نیند نہیں آتی اور اس کی کیا وجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت پر غور کریں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ فانی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا اختتام موت پر ہے، اور یہی موت ہمارے لیے حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ جب ہم اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ موت کس وقت اور کیسے آئے گی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کتنے دن باقی ہیں، لیکن روایت میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے انسان کے مرنے سے پہلے کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ روایت میں ذکر ہے کہ موت سے 40 دن پہلے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے آثار اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرنے والے شخص کو 40 دن پہلے کچھ ایسے اشارے ملنے لگتے ہیں جن سے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ انسان کو کچھ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں اسے اپنی موت کا وقت یا اس کے متعلق کچھ علامتی اشارے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں ہے، نیک لوگوں کے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7017۔ یعنی بعض اوقات انسان کو خواب میں ایسی باتیں دکھائی دیتی ہیں جن کا تعلق اس کی آنے والی زندگی یا موت سے ہوتا ہے۔ نیک افراد جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، ان کی زندگی میں موت سے پہلے زیادہ عبادت اور تقویٰ کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں نرمی اور عاجزی بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ آپ اکثر قبرستان میں جا کر روتے تھے اور لوگوں کو موت کی یاد دہانی کراتے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت سے پہلے کی حالت اکثر خوفناک ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی میں بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم ان کے لیے تنگ زندگی مقرر کر دیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ گناہ گار افراد کو موت کے قریب آتے ہی ان کے برے اعمال یاد آتے ہیں اور وہ اندرونی خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موت کے قریب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ سختی کچھ کم ہو سکتی ہے، لیکن برے اعمال والے افراد کے لیے یہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب نیک شخص کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے نکلتا ہے، لیکن گناہ گار کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کو کپڑے میں کھینچا جائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2821۔ روایت میں آیا ہے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے فرشتے اس شخص کے قریب آنے لگتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے فرشتے رحمت پیغام بن کر آتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گناہ گار افراد کے لیے فرشتے عذاب کی خبر لے کر آتے ہیں اور ان کا چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو موت سے 40 دن پہلے یا قریب وقت میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی وصیت کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنی ہو اور وہ 2 راتیں گزارے بغیر اپنی وصیت لکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2738۔ وصیت لکھنے کا عمل موت کے قریب ہونے کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس میں انسان اپنے اہل خانہ کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی اور انہیں آخرت کی فکر کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے اپنی امت کو آخرت کے لیے تیار رہنے کا درس دیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کے مرنے سے پہلے اس کے اعمال کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ان کے آخری وقت بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ موت سے 40 دن پہلے کے اشارے اور تبدیلیاں انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔
اسلامی روایات اور حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ موت کے وقت ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ یہ تمام معلومات ہمیں آخرت کی تیاری اور موت کے وقت کی کیفیت سے آگاہ کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر نفس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نیند انسان کو سکون اور تازگی فراہم کرتی ہے۔ نیند کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایک آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسے سورہ نبا میں فرمایا، اور ہم نے تمہارے نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، سورہ نبا آیت نمبر 9۔ لیکن موت وہ حقیقت ہے جس کے آگے ہر انسان کو جانا ہے، اور یہ موت نیند جیسی کیفیت ہے جس کو اکثر لوگ نیند کی بہن بھی کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ خاص افراد ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں روایات اور واقعات میں آیا ہے کہ انہیں موت کے وقت نیند نہیں آتی۔ یہ بات دنیاوی اعتبار سے بہت اہم اور روحانی طور پر غور طلب ہے۔ یہ افراد اپنے حالات، اعمال یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی آزمائش کے تحت ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی یہ راحت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اب ہم اہم بات کریں گے ان 5 افراد کے متعلق جنہیں موت کے وقت نیند نہیں آتی، اس کے پیچھے کیا روحانی حکمتیں ہیں۔ ان کی روایات اور حدیث مبارکہ کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جسے حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ شہید کی موت کو قرآن و حدیث میں خاص مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے شہید کو زندہ قرار دیا ہے اور اس کے جسم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے موت کی نیند نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں اور ان کا وصال بھی عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کی نیند کو موت نہیں کہا جا سکتا اور وہ اپنے رب کے حضور قرب کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1636۔ نمبر 3، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص جو اپنے نفس اور مال سے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کو بھی موت کے وقت نیند نہیں آتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ کے اولیاء وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ موت کے وقت ان کے لیے نیند کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اپنی نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور موت کے وقت بھی انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ بعض افراد جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ان کے لیے موت کے وقت نیند ایک عذاب بن جاتی ہے۔ ان کی موت نیند کی مانند نہیں بلکہ عذاب کی کیفیت میں ہوتی ہے اور انہیں کوئی سکون میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار کرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 56۔ نتیجہ، یہ 5 افراد اپنے خاص اعمال، مقامات اور آزمائشوں کی وجہ سے موت کے وقت نیند سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل و رحمت ان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ ان روایات اور احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہماری موت اور آخرت کا انحصار ہمارے دنیاوی اعمال پر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔